ہم جو اللہ سے دور ہیں، ہم نے انڈائریکٹلی اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہوا ہے، اسی لیے ہم اللہ سے دور ہیں، یا ہم سے انکار کروایا گیا ہے۔ اب اللہ کی آیتوں کا انکار، آپ سوچیں گے کہ ہم تو اللہ کی کسی آیت کا انکار نہیں کرتے۔ بھائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی تعلیمات میں سے جو بات اپنے خیالات یا خواہشات کے خلاف پائی ہم نے، اس کو ہم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے آیت اتاری نا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ جو چیزیں تمہیں زنا کی طرف لے کے جا رہے ہیں، دیکھنا، بد نظری، گناہ، ایک دوسرے کے ساتھ فضولیات کی باتیں، یہ نہ کرو، ان راستوں پہ نہ چلو جس کی منزل زنا ہے۔ ایمان خراب ہو جائے گا، اخلاق خراب ہو جائے گا، اللہ کا تعلق ٹوٹ جائے گا، دنیا اور آخرت میں ذلت، رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب اللہ تو ہمیں ان چیزوں سے بچانے کے لیے ہمیں یہ آرڈرز دیتا ہے۔ اب اللہ نے آیت اتار دی، لیکن میرا نفس اور میری خواہش تو ہے کہ میں کروں۔ بڑا زنا نہ کروں تو ہاتھوں کا کر لوں، چل ہاتھ کا زنا نہیں تو آنکھوں کا زنا کر لوں، چل آنکھوں کا زنا نہیں تو دل کا، خیال کا، پیروں کا، ڈیزائرز کا زنا کر لیتا ہوں، ہے نا؟ یعنی جانتا ہوں کہ اللہ نے منع کیا ہے، اس کے باوجود بھی خواہش یہ ہے کہ ہونا چاہیے کچھ تھوڑا بہت، کہ فائن ہماری تو انٹینشنز نیٹ اینڈ کلین ہے، ہم تو اس نیت سے کنیکٹ نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ انکار ہی ہو گیا۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو۔ ہم تو مذاق میں بھی جھوٹ چل رہا ہوتا ہے، جوکس میں بھی جھوٹ مار رہے ہوتے ہیں، گھر والوں کو بھی جھوٹی خبریں دے رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بھی جھوٹ موٹ کی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں۔ انکار ہی ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو۔ خواہش کہتی ہے یار کیا یار، نماز، کام ضروری، پیسہ ضروری، جاب ضروری، اسٹڈی ضروری، یہ ضروری، فلاں ضروری۔ اب میری یہ خواہش ہے، میں خواہش کو پورا کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کی بات کو چھوڑ رہا ہوں، اللہ کے اوپینینز کے سامنے اپنا اوپینینز لا کے کھڑا کر دیتا ہوں۔ کر دیا نا میں نے انکار، جان بوجھ کے، جسٹ بیکاز آف خواہش میری کچھ اور ہے، اللہ کا حکم کچھ اور ہے۔ تو مجھے بتائیں، جب میں اور آپ خواہشوں کی عبادت کریں گے، ڈیزائرز کو فالو کریں گے، لسٹ کو فالو کریں گے، تو کیا ان ساری چیزوں کے فالو کرنے سے، ان میں انوالو رہنے سے اللہ راضی ہوگا؟ نو بڑی، شیطان راضی ہوگا، دنیا راضی ہوگی، تو اور تیرا رب دونوں تجھ سے ناراض ہوں گے۔ ایسے ناراض نہیں کہ اللہ نے تجھ سے منہ موڑ لیا، نہیں، تجھے فیل ہوگا۔ اللہ کو تیرے گناہوں سے کوئی پرابلم نہیں ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا۔ ایکچولی میں اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے نا، جیسے لیٹس سپوز، مثال تو نہیں دی جا سکتی اس کی محبت کی، لیکن سمجھانے کے لیے، ایک ماں جس طرح اپنے بچے سے محبت کرتی ہے نا، تو وہ ماں اس محبت میں بچے کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا یہ نہ کرو، ایسا نہیں کرتے، ایسا کرتے ہیں۔ لیکن اگر بچہ ضدی ہو، نقصان اٹھاتا ہے۔ تو ہم نے نا اللہ سے ایک ضد لگائی ہوئی ہے، ہم نے نا اللہ سے دور رہنے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ واللہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ایک انسان اپنے آپ کی بھی نہیں سن رہا۔ تمہارا ضمیر آوازیں نہیں دیتا؟ جب تم اذان کی آواز سنتے ہو تو کیا تم دل سے بتاؤ، کیا تمہارا دل نہیں کرتا کہ تم نماز پڑھو؟ کرتے ہو، کرتا ہے نا، لیکن ہم نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ خواہش نہیں ہے، طلب نہیں ہے۔ تو ڈوڈ، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں اللہ سے جڑنے کے ارادے تو ہیں، لیکن آپ کے ایکشنز وہ نہیں ہیں جو آپ کو اللہ سے قریب کر دے، ان ارادوں سے کوئی بھی انسان اللہ کے قریب نہیں گیا۔ ارادہ تو اللہ کی طرف سے، باقی اللہ آپ کے 2-4 قدم اٹھتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے اپنی طرف۔ اب وہ 2-4 قدم اٹھتے ہوئے
اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یار اٹھاؤں گا تو دنیا ہل جائے گی، تو برو یہ تیرا وسوسہ ہے. تو اللہ کے لیے لوگوں کو چھوڑے گا، اللہ تیری زندگی میں ایسے لوگوں کو ایڈ کرے گا کہ تو حیران ہو جائے گا. تو اللہ کے لیے شہرت کو، یہ شہرتوں کو اور یہ دولتوں کو اور یہ نام اور فہم، ان چیزوں کو جب لات مارے گا نا تو اللہ تجھے شہرتوں کی پیک میں بٹھائے گا. تیرا نفس انڈر اسٹیمیٹ کرتا ہے رب کی پاور کو. تیرا نفس تجھے تیرے وجود کی خاطر اچھے فیصلے لینے نہیں دیتا. تیرا نفس تجھے چکر کروا رہا ہے اور تو آیا ہوا ہے اس کی باتوں میں. کر لے پھر 2-4 سال اور گزار لے ایسے. بہت سارے لوگوں نے زنا کر لیا، بہت سارے لوگوں نے شرابیں، نافرمانیاں، نمازیں چھوڑ دیں، عبادتیں چھوڑ دیں، تہجدیں چھوڑ دی، ایک دوسرے کو دھوکے دینا سٹارٹ، سود کے کاروبار، پتہ نہیں کیا سے کیا کر لیا. اور 1 سال گزر گئے اس میں. آج جا کے اسے پوچھو کہ ان گناہوں سے تم نے اگر حاصل کیا تو کیا کیا؟ اس کے ہاتھ کچھ نہیں ہے. زنا کرنے والے سے واللہ آپ جا کے پوچھو کہ زنا کرنے کے بعد تمہیں راحت ملی ہے؟ خدا کی قسم وہ تمہیں کہے گا کہ یار دل بے چین ہوتا ہے، لیکن کرتے ہوئے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، کرتے ہوئے تو آسمانوں میں گھوم رہا ہوتا ہے. حرام ریلیشن میں جو لوگ انوالو ہیں، واللہ آنیسٹلی اسپیکنگ، اگر آپ خود انوالو ہو تو آپ اپنے آپ سے سوال کرو، اور اگر آپ بچے ہوئے ہو تو ان لوگوں سے سوال کر لو، جنرلی پوچھ لو، ایک پیار محبت سے پوچھ لو کہ یار بڑی بتا تو صحیح، تیرا تو چکر چل رہا ہے نا، تو خوش ہے، مزہ آتا ہے؟ تو تجھے کہے گا یار 1-2 مہینے کی لسٹ تھی بس، اب تو مجبوری بن چکی ہے، اب تو بوجھ بن چکا ہے، اب وہ مزہ نہیں رہا، وہ نشہ اتر گیا، وہ لسٹ جا چکی ہے، اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اب لڑائی شروع، جھگڑے شروع، سکون تباہ، الجھ گئے، بنجر ہو گئے، خراب ہو گئے، ذہن بند ہو گیا، دل بند ہو گیا. کرنے سے پہلے کچھ نہیں ہوتا ڈھوٹ، ہم سیریس رہیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. اسی طرح جو بندہ ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، جا کے اس سے پوچھو کہ جب تو ماں باپ کے سامنے شاؤٹ کرتا ہے اور اپنے ایگریسو ہونے کا جو امپریشن ڈالتا ہے ان پہ، اور وہ تیری آواز، تیرا روپ سن کے جو دب جاتے ہیں، چھپ ہو جاتے ہیں، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو وہ تجھے کہے گا یار مجھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن جب میرے ماں اور میرا باپ ماں باپ ہو کے میری آواز کے سامنے اپنی آواز نیچے کر لیتے ہیں تو میرا دل اندر سے ٹوٹ جاتا ہے. اچھا یہ تو اخلاقی بات ہے. اب جا کے نا ان لوگوں کا انالیسس کریں ذرا سا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ نماز تو اسلام کی بنیاد ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے. جس بندے کی بنیاد ہی ہلی ہوئی ہے اس کے تو سارے دین میں شک ہے. جا کے ان لوگوں کے ساتھ ذرا سا بیٹھو بس، صرف جو ظاہری اعتبار سے بلینئر ملینئر ہیں، عزتیں، دولتیں، شہرتیں، گاڑیاں، بنگلے، ریلیشنز، لڑکیاں، لڑکے، نشے، تماشے، سب چل رہا ہے ان کی لائف میں، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے. یا اگر پڑھتے ہیں تو اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، رب کی مرضی سے نہیں پڑھتے. یا صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ لوگ کہیں گے یار یہ نماز ہی نہیں پڑھتا، جمعے کی بھی نہیں پڑھتا، فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ساری نمازیں پڑھ رہا ہے. اس بندے کے ساتھ بیٹھ کے اس کے دل کے حال سمجھنے کے، اس کے الفاظ سے بھانپنے کی کوشش کرو. واللہ اگر تمہارا ضمیر زندہ ہوا، اس کی باتوں میں تمہیں ایک بوکھلاہٹ نظر آئے گی، اس کا دل تمہیں ویرانیوں میں نظر آئے گا، اس کی سوچ تمہیں تذبذب کا شکار، جسے کہتے ہیں تذبذب کا شکار، وہ والی سچویشن ہوگی اس میں. اللہ کی عبادت ہے مشکل. ابے گاڑی لینا مشکل ہے یار، اللہ کی عبادت کرنا آسان ہے. ابے گھر بنانا مشکل ہے، پہلے پلاٹ لو، پھر یہ لاؤ، پھر وہ لاؤ، سیونگز کرو، قرض اٹھاؤ، لون لو، یہ کرو وہ کرو، سال انتظار کرو، 2 سال انتظار کرو، پھر ایک چھوٹا سا گھر بناؤ. ابے گھر بنانا مشکل ہے، ابے مشہور ہونا مشکل ہے. حیا کے جنازے نکالو، گناہوں میں انوالو رہو، کبھی ایک سے ملو، کبھی دوسرے سے ملو، رات بھر الوؤں کی طرح موبائلوں میں کمنٹس کرو، لائکس کرو، یہ کرو وہ کرو.
پھر جا کے کوئی تھوڑی سی سستی سی شہرت ہاتھ آتی ہے. ابے عبادت آسان ہے, دوستیاں نبھانا مشکل ہے. کیسے؟ انسانوں سے. اللہ سے دوستی نبھانا بڑا آسان ہے, محبت ہے, وہ تو جان ہے. تو کمی کوتاہیوں سمیت ایکسپٹ کرتا ہے. دوستوں کو اپنا آپ جسٹیفائی کروانا پڑتا ہے, میں ایسا ہوں, میں ایسا ہوں, میں تیرے ساتھ لوئل ہوں, میں تیرے ساتھ یہ. ہاں, کنفیوز کر دیتے ہیں. اینی ہاؤ, تو دوستیاں نبھانا, دنیاوی دوستیاں نبھانا مشکل ہے. رات کے 12 بجے بلاؤ, جانا ہوگا, نہ گئے تو کہے گا یہ دوست ہی نہیں ہے. بہت ساری فارمیلٹیوں کو سامنے رکھ کے لائف گزارنی پڑتی ہے, تب جا کے کوئی دوستوں کو یہ احساس رہتا ہے کہ ہاں یار یہ بندہ سچ ہے. اور دوسری بات, ایک غلطی کرو گے خلاص, بالکل بھی اچھے نہیں ہو تم. اللہ سے دوستیاں اللہ کیسے نبھاتا ہے؟ دیکھو, نہ عبادت چل رہی ہے, نہ اس کی فرما برداری ہے, پھر بھی وہ تجھے اپنا رزق دے رہا ہے. نہ وہ تجھ سے کچھ مانگتا ہے, پھر بھی تجھے دیتا جا رہا ہے. تو اس کی نافرمانیاں, گناہ, پتہ نہیں کیا سے کیا کر گزرتا ہے, توبہ بھی نہیں کرتا, پھر بھی وہ تجھے عذاب کے حوالے نہیں کرتا, پھر بھی تیری ہیلپ کرتا ہے. بہت ساری جگہوں سے بچا لیتا ہے تجھے, بہت لوگوں سے بچا لیتا ہے تجھے. واو, کیا رب ہے. تو یہ ساری چیزیں مشکل ہے بھائی, لیکن نہیں, ان کے ارادے پختہ, ان کے لیے اسٹرگل کے لیے دل آمادہ ہوتا ہے. بڑے گھر میں, لگژری اپارٹمنٹ میں, اور ایک 10-20 لاکھ کے میٹریس پہ سونے سے ایک وائب آتی ہے. تو اس وائب کے چکروں میں اگر اللہ کا تعلق مائنس ہو رہا ہے, اٹس اوکے. کون نماز پڑھے وضو کے ساتھ, کون جائے صبح کی جماعت میں اور اتنی لمبی قرات سنے مولوی صاحب کی, پھر لمبے لمبے سجدے کرے. برو, یہ بہت ایزی ٹاسک ہے اللہ, یہ بہت آسان چیزیں ہیں. نماز پڑھنا, سچ بولنا, پاک صاف رہنا,